اصلاح ذات البین، بار بار اس بات کو سامنے رکھیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورا نظام کائنات اللہ باقی رکھیں گے۔ بڑی نیکیاں کتنی طاقتور ہوں گی، اور فرمایا کہ ایسی نیکی جو نماز سے بھی بڑھ کر ہو، جو روزے سے بھی بڑھ کر ہو، جو زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہو، اصلاح ذات البین، آپس کے اندر کیسا رہنا ہے۔ تین چیزیں، پہلی چیز یہ کہ میں نے کیسا رہنا ہے، خیر خواہ بن کر رہنا۔ دوسری چیز، کسی مسلمان کے عیب کی تلاش نہ کرنا۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے والے؟ کسی کے عیب کو تلاش کرنے کا مجھے کس نے ذمہ دار بنایا؟ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو صرف لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کریں۔ اس نے گھر میں کیا کیا ہے، اس نے بازار میں کیا کیا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تجسس سے روکا گیا ہمیں، لوگوں کی صرف خوبیاں دیکھنی ہیں، کسی کے عیوب کو نہیں دیکھنا۔ ہر بندے کی خوبی دیکھنا شروع کرے آدمی، کسی کے عیب کو تلاش کرنا یا اس کے عیب کو دیکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جس کا مجرم ہے یہ گناہ کرنے والا، کس کا مجرم ہے؟ اللہ کا مجرم ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ پردہ ڈالو، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ یہاں تک کہیں کہ اگر تم آج میرے مجرم کے اوپر پردہ ڈال دو گے، کل میں تمہارے گناہوں کو چھپا لوں گا۔ جس کا مجرم ہے وہ اس کے گناہ کو پھیلانا نہیں چاہتا، جس کا جرم کیا ہے، جس کی نافرمانی ہوئی ہے، وہ رب یہ کہے کہ میرے اس گناہگار بندے کے جرم کو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالو، تو ہم ہوتے کون ہیں بیچ میں ٹانگ اڑانے والے اور یہ کہنے والے کہ نہیں میں نے اس کے عیوب کو تلاش کرنا ہے۔ طوبی لعبد شغلتہ عیوبہ عن عیوب الناس، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے اپنے عیب اس کو کسی اور کے عیب کی طرف دیکھنے ہی نہ دیں۔ کتنے عیب میں دوسروں کے تلاش کر لوں گا، ایک دن کے، 2 دن کے، 1 ہفتے کے، 1 مہینے کے، سال کے، اس سے زیادہ مجھے کیا پتہ چلے گا کسی کے عیوب کے؟ لیکن میری اپنی زندگی تو 60 سال کی میرے سامنے ہے، 60 سال کی راتیں میرے سامنے ہیں، 60 سال کے دن میرے سامنے ہیں، 60 سال میں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں وہ خود جانتا ہوں۔ دوسروں کے کہاں تک میں آپ تلاش کروں گا؟ زیادہ سے زیادہ مہینے کی کر لوں گا، اور کیا کروں گا؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جب کسی کا عیب نظر آئے تو اس کو اپنے 10 عیب نظر آئیں۔ اس کے اندر 1 نظر آیا ہے، میرے اندر 10 ہیں۔ کسی کے عیب کو تلاش نہ کرنا اس کا حکم نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں اپنے عیوب کو تلاش کرنا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی، حدیث پاک کے اندر یہ بڑا اہم باب ہے، اللہ کے نبی نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ بڑی بری اور گندی چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اور یہ پناہ مانگنا ہمارے لیے ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، آپ کے اندر تو وہ مادہ ہی نہیں تھا جو گناہوں کی طرف لے کر چلنے والا ہو، آپ کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں سکھانے کے لیے ان چیزوں سے پناہ مانگنا، جہاں کفر سے پناہ مانگی، جہاں شرک سے پناہ مانگی، جہاں بہت بہت گندے قسم کے گناہوں سے پناہ مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ افشاہا۔ اے اللہ میں ایسے دوستوں سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے ساتھیوں سے پناہ مانگتا ہوں جو ایسے ساتھی ہوں کہ ان کو کوئی اچھائی نظر ہی نہ آئے، صرف برائیاں ہی نظر آئیں۔ اچھائی نظر آئے تو اس کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، برائی نظر آئے تو ڈنڈورا پیٹ دے۔ ایسے دوستوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے۔ اور آپ کا پناہ مانگنا یہ دلیل ہے کہ یہ بہت گندی قسم کی چیز ہے، یہ بندہ بہت برا آدمی ہے جسے اللہ کے نبی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اصلاح ذات البین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل بتاتا ہوں جو عمل نماز سے بھی افضل، جو عمل روزے سے بھی افضل، جو زکوٰۃ سے بھی افضل، اصلاح ذات البین۔ 3 چیزیں اس کا حصہ ہیں اس جملے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے،